اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا ہماری گفتگو علم صرف میں کل حالات فعل ماضی کے بارے میں تھی۔ آج آپ کو فعل مضارع کے حالات بتاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ 5 ایسی چیزیں ہیں جو مخصوص ہے فعل مضارع کے ساتھ، یعنی وہ دوسرے فعل پر نہیں ہوتی ہیں، یعنی وہ دوسرے فعل کو پیش نہیں آتی ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ فعل مضارع زمان حال کی بھی معنی دے سکتا ہے، زمان استقبال کی بھی معنی دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال عبارت میں پڑھیں گے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ فعل مضارع مثبت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، البتہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کام کے واقع ہونے کا بتاتا ہے، نہ ہونے کا نہیں بلکہ ہونے کا بتاتا ہے۔ اس میں آپ اعتراض کر سکتے ہیں، بھائی فعل ماضی بھی مثبت ہوتا ہے، فعل امر بھی مثبت ہوتا ہے، تو بہرحال انہوں نے اس ترتیب سے اس کو بیان کیا ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ فعل مضارع کی معنی جو ہے وہ خبری ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ جملے جتنے ہیں وہ 2 قسم کے ہیں، یا جملے خبریہ یا جملے انشائیہ۔ جملے خبریہ اس جملے کو کہتے ہیں جس میں کہنے والے کو آپ سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں۔ مثلا میں آپ کو کہتا ہوں کہ بھائی یہاں کا پانی بہت اچھا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں جناب کہاں، ٹھیک ہے۔ یا میں کہتا ہوں یہاں کا پانی اچھا نہیں ہے، آپ کہتے ہیں بھائی کیوں، جھوٹ بول رہے ہیں، ہم ہر روز پیتے ہیں، ہمارے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس جملے کے کہنے والے کو سچ یا جھوٹ کی نسبت دے سکیں اس کو جملے خبریہ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں فعل مضارع بھی جملے خبریہ ہے۔ انشائیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس میں سچ یا جھوٹ آپ اس کو نہ کہہ سکیں۔ میں آپ کو کہوں بیٹا پانی پلاؤ، اب اس میں آپ کہیں گے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں؟ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس پر عمل نہیں کرتا، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں پلاتا ہوں، لیکن سچ یا جھوٹ کی نسبت نہیں دے سکتے ہیں۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جناب فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فعل مضارع کیا ہوگا؟ مرفوع۔ اگر اس کی حالت رفعی ختم کرنی ہے تو پھر اس میں کچھ مرچ مسالہ ڈالنا پڑے گا، ٹھیک ہے، تو اس کی حالت ختم ہو سکتی ہے، ورنہ وہ مرفوع ہوگا۔ اور 5ویں چیز یہ کہ فعل مضارع کی معنی میں کوئی تاکید نہیں ہوتی۔ یضرب زید، زید مارتا ہے، یہ ترجمہ نہیں کریں گے زید ضرور بضرور مارے گا، نہیں، ایسا کوئی ترجمہ، سادہ سا ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی فعل مضارع کے آخر میں کچھ الفاظ کو بڑھایا جاتا ہے، پھر اس میں تاکید کی معنی آ جاتی ہے۔ کبھی شروع میں کچھ بڑھایا جاتا ہے، پھر اس میں تاکید کی معنی آ جاتی ہے، جیسے لام تاکید ہے یا نون تاکید ہے۔ پھر فرماتے ہیں کچھ حروف ایسے ہیں جو فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں، وہ کسی اور پر داخل نہیں ہوتے۔ حروف جازمہ، حروف ناصبہ، ٹھیک ہے جناب، استفہام، حالانکہ استفہام ماضی پہ بھی ہو سکتا ہے داخل۔ پھر حروف تنفیس، حروف تنفیس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ حرف جو فعل مضارع کو مخصوص کر دیتے ہیں مستقبل کے لیے، جیسے سین ہے، سوف ہے، ٹھیک ہے، تو اس طریقے کے ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ دوسرا جو بحث ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ ہے فعل حال اور مستقبل، یعنی فعل مضارع دونوں زمانوں پہ دلالت کر سکتا ہے۔ اگر آپ اس کو مخصوص کرنا چاہیں حال کے ساتھ تو لام مفتوحہ اس کے شروع میں لگا دیں گے۔ یضربو کا ترجمہ یہ مارتا ہے یا مارے گا، لا یضربو تو اس کا ترجمہ ہوگا مارتا ہے۔ اور اگر کہیں گے سیضربو مارے گا، پھر وہ حال کا ترجمہ نہیں دے گا۔ بات واضح ہو گئی، آسان مطلب ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل 18، 18ویں فصل، حالات فعل مضارع۔ فعل مضارع کے بیٹا کیا حالات؟ فعل مضارع دارای 5 جہت و خاصیت است۔ تقریباً یہاں پر جہت اور خاصیت کا ایک ہی ترجمہ ہے، یعنی فعل مضارع کی 5 جو ایک خصوصی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، خاصیتیں ہیں کہ عبارتند وہ یہ ہیں: می تواند در زمان حال یا آئندہ استعمال شود، یہ زمان حال اور زمان استقبال دونوں میں استعمال ہو سکتا ہے۔ ایک ہی وقت دونوں زمانوں کا ترجمہ نہیں کریں گے،
لیکن اس میں صلاحیت ہے کہ آپ اسے حال کا ترجمہ کریں یا آپ اس سے جو کیا وہ استقبال کا ترجمہ کریں۔ دوسری خاصیت مثبت است، فعل مضارع کیا ہوتا ہے؟ مثبت، منفی نہیں ہوتا، یعنی دلالت بر واقع شدن می کند، یعنی کسی چیز کے واقع ہونے پر دلالت کرتا ہے، نہ واقع نہ شدن، ایسا نہیں کہ واقع نہ ہونے پر دلالت کرے۔ مرفوع است، فعل مضارع کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھی خاصیت معنی یہ آن خبری است، فعل مضارع کی معنی خبری ہے، ٹھیک ہے۔ خبری کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ تحقق چیزی خبر میدہد، کسی چیز کے واقع ہونے کے بارے میں خبر دیتا ہے۔ پانچویں خصوصیت معنی را بطور سادے، یہ معنی کو سادہ طریقے سے وہ بدون تاکید بیان می کند، اور بغیر تاکید کے معنی کو بیان کرتا ہے۔ گاہی کبھی کبھی بے اول یا آخر فعل مضارع، فعل مضارع کے شروع میں یا آخر میں چیزی اضافے می شود، کوئی چیز بڑھائی جاتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ موجب از بین رفتن، وہ چیز سبب بنتی ہے کہ فعل مضارع کی کچھ خصوصیات فوق، اوپر جو خصوصیات ہم نے بیان کی وہ از بین رفتن، یعنی وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر جملے کا ترجمہ کرتا ہوں، وہ چیزیں سبب بنتی ہیں تاکہ ختم ہو جائیں کچھ وہ خصوصیات جن کا اوپر ذکر ہو چکا۔ ان چیزہا، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے فعل مضارع میں کوئی رد و بدل آتا ہے؟ بترتیب بتاثیر، کہتے ہیں وہ اثر کے لحاظ سے، ہم جو بتا رہے ہیں ترتیب والا اثر کرتی ہیں درجہات مذکور۔ حروف تعیین، بے ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے 5 خصوصیات رکھیں۔ پہلی خصوصیت کیا تھی؟ ٹھیک، حروف تعیین لگیں گے تو اس کی پہلی خصوصیت ختم ہو جائیں گی، پھر دونوں زمانوں کی صلاحیت نہیں رکھے گا، یا حال کے لیے معین ہو جائے گا یا استقبال کے لیے معین ہو جائے گا۔ حروف نفی، دوسری خصوصیت کیا تھی؟ جب حروف نفی آئیں گے تو مثبت والی جو خصوصیت ختم ہو جائے گی۔ تیسری حروف جزم، تیسری خصوصیت کیا تھی؟ جب حروف جزم آئیں گے تو مرفوع ختم ہو جائے گا، اور حروف نصب بھی آئیں گے تو مرفوع کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ چوتھی حروف استفہام، چوتھی کیا تھی خصوصیت؟ ہاں، جب حروف استفہام آئیں گے تو خبری والا ترجمہ ختم ہو جائے گا۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، حل یضرب زید، کیا زید مارتا ہے؟ میں زید کے مارنے کی خبر نہیں دے رہا ہوں بلکہ مارنے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور پانچویں خصوصیت کیا تھی؟ سادہ تاکید، ہاں، فعل مضارع معنی دیتا ہے سادہ، پھر تاکید کو آپ کیوں لائے؟ سادی معنی دے، سادی معنی دیتا ہے بغیر تاکید کے۔ حروف تاکید جب آئیں گے تو اس کی سادی معنی ختم ہو جائے گی بلکہ تاکید کی معنی اس میں آ جائے گی۔ بنا برئین، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ہر دستے از ان حروف میں سے ہر قسم، ٹھیک ہے، حالت خاصی بے فعل مضارع می دہند، فعل مضارع کو ایک خاص حالت دے دیتے ہیں کہ آن را در معیت بحروف تعیین، کہ آن را کہتے ہیں پھر ہم فعل مضارع کو معیت یعنی جب ساتھ ہو حروف تعیین کے تو پھر ہم اس کو فعل مضارع نہیں کہیں گے، پھر ہم فعل حال کہیں گے اگر وہ زمان حال کی معنی دے رہا ہے، یا اس کو ہم فعل مستقبل کہیں گے اگر یہ زمان مستقبل کی معنی دے رہا ہے۔ وہ بحروف نفی، جب وہ فعل مضارع پر حرف نفی ہوں تو مضارع منفی کہتے ہیں، صرف مضارع نہیں کہتے، مضارع منفی کہتے ہیں۔ وہ بحروف جزم، اور جب اس پر حروف جزم داخل ہوں تو مضارع مجزوم اسے کہتے ہیں، اور جب اس پر حروف ناصب داخل ہوں تو مضارع منصوب کہتے ہیں، اور جب اس پر حروف استفہام داخل ہوں تو مضارع استفہامی کہتے ہیں، اور جب اس پر حروف تاکید داخل ہوں تو مضارع مؤکد نہیں کہیں بیٹا، مؤکد، ٹھیک ہے، ایک منٹ، مؤکد، ٹھیک ہے، یعنی وہ مضارع جس کی تاکید کی گئی ہے، ٹھیک ہے، مینامند۔ البتہ مؤکد بھی کہیں تو وہ مضارع جو تاکید کرنے والا ہے تو اس سے بھی معنی چل سکتی ہے۔ اینک یعنی ابھی، ہر کدام را در بحثی توضیمی دہیم، یہ 5 حالات تھے جو فعل مضارع پر داخل ہوتے تھے، ان میں سے ہر ایک کی وضاحت، سب سے پہلے وضاحت ہم کریں گے حروف تعیین کی۔ فعل حال و مستقبل،
ہے وہی مضارع، لیکن تعیین کی وجہ سے اب دو قسموں میں تقسیم ہو گیا۔ ہرگاہ در اول فعل مضارع، جب بھی فعل مضارع کے شروع میں لام مفتوح در آید، فتحہ والی لام آئے، اب بادشاہ ٹھیک ہے، مختص بے زمان حال می شود، وہ مضارع مخصوص ہو جاتا ہے کہ شاباش، جیسے لیذہبو، جا رہا ہے، جائے گا کا ترجمہ نہیں کریں گے۔ وہ اگر اول عن سین مفتوح ہے یا سوف در آیت، اور اگر فعل مضارع کی شروع میں فتحہ والی سین، سے بھی نہیں سو بھی نہیں، یا سوف آئے بزمان مستقبل اختصاص می یا بد، زمان مستقبل کے ساتھ مخصوص ہو جائے گا، جیسے سیذہبو سوف یذہبو، اس کا ترجمہ یہ ہوگا جائے گا۔ البتہ سین اور سوف میں کیا فرق ہے؟ سین کہتی کہ ان قریب تھوڑی دیر میں جائے گا، سوف کہتی کہ نہیں کافی عرصے کے بعد جائے گا۔ سین در آئندے نزدیک، سین کہتے ہیں کہ نزدیک والے آنے کے لیے ہوتا ہے، وہ سوف در آئندے دور، اور سوف دور والے مستقبل کے لیے بیکار می رود استعمال کی جاتی ہے۔ بے ان حروف از ان جہت، ان حروف کو، کون سے حروف؟ لام سین سوف، ٹھیک ہے، اس لحاظ سے، کس لحاظ سے کہ زمان مضارعہ معین می کنت، یہ مضارع کے زمانے کو کیا کرتے ہیں؟ معین کرتے ہیں۔ حروف تعیین می توان گفت، ان کو حروف تعیین کہا جا سکتا ہے، واجب نہیں ہے، کہا جا سکتا ہے، ہاں اگر آپ کہنا چاہیں تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں۔ بے سین و صف حروف تنفیس، سین اور صف کو حروف تنفیس، تنفیس یعنی مہلت دینے والے، جیسے سانس لیتے ہیں مثلا، ٹھیک ہے، تو سانس لینے میں دو جملوں کے بیچ میں کیا ہوتا ہے؟ فاصلہ ہوتا ہے، تو یہ بھی فعل مضارع کے لیے آتے ہیں، تو اس کو حروف تنفیذ، نیز گفت میشوت، نیز کا مطلب یعنی ان کو حروف تعیین بھی کہا جاتا ہے، حروف تنفیس بھی کہا جاتا ہے۔ تنفیس کا مطلب کیا ہے؟ بمعنی وسعت دادن است، اس کا مطلب ہے کسی چیز کو چھوٹ دینا۔ ویسے تو یضرب یعنی ابھی ہم کہتے ہیں نہیں، سیضربو یعنی اس کے مار دینے میں ہم اس کو مہلت دے رہے ہیں۔ لام مفتوح اقسام دیگری نیز دارد، کہتی ہے جو فعل مضارع کی شروع میں لام مفتوح آتی ہے، صرف اس کا یہ قسم نہیں ہے کہ یہ مضارع کو حال کے ساتھ مخصوص کرے، اس کے اور بھی اقسام ہیں کہ در نحو اذان بحث می شود، جس کا نحو میں بحث کیا جاتا ہے۔ مثلا قسم کے جوابوں میں بھی لام آتا ہے، واللہ خدا کی قسم لأفعلن کذا، میں ایسے ایسے کروں گا، ٹھیک ہے۔ پھر لام کہیں پر ممکن ہے تاکید کے لیے بھی آتا ہو، تو میرے خیال میں ابھی نفی کا بھی پڑھ دیں تو پھر یہ بات ختم ہو جائے گی۔ مضارع منفی، حروف نفی، وہ حرف جو نفی کے لیے آتے ہیں عبارتاً وہ یہ ہیں ما و لا، ما ہے اور لا، کہ برسر مضارع در آمدے، جو مضارع کے ابتدا میں آتے ہیں، معنی آن را، اور مضارع کی معنی کو منفی می کنند، منفی کر دیتے ہیں۔ یضربو یعنی مارتا ہے، ما یضربو یا لا یضربو یعنی نہیں مارتا۔ حروف نفی بے مضارع اختصاص نہ دارند، یہ ما اور لا جو ہے یہ مضارع کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں۔ وہ برسر فعل ماضی نیز درآمد، یہ فعل ماضی کے شروع میں بھی آتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ معنی آن را، اس ماضی کی معنی کو منفی می کنند، یہ منفی کر دیتے ہیں۔ البتہ اکثر جو استعمال ہے وہ ما ماضی کے لیے ہوتا ہے اور لا جو ہے مضارع کے لیے، لیکن قانونی اس قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔